أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء، إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات. قبل اس کے کہ آغاز گفتگو کیا جائے، ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مومن مرحوم عنایت حسین خان ابن عابد حسین خان اور مومنہ مرحومہ شہر بانو خان بنت آغا نثار حسین قبلہ مجتہد کی روح کو اصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب الرحمن الرحیم غیر المغلوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزو، مجلس ایک علی والے کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں نیو یارک کی شیعہ کمیونٹی کا ایک ایک فرد یہاں موجود ہے. وہ تمام چہرے، وہ تمام شخصیتیں جو خدمت کرتی ہیں ترویج ذکر علی اور اولاد علی کی، ان کی موجودگی اس امر کا ثبوت ہے کہ علی کی محبت نہ علاقے کی محتاج ہے نہ خونی رشتے میں قید ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا، سماحت الشیخ معان سیلانی بھی یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے انتظامی ذمہ داریوں میں آپ انہیں ہر وقت فعال دیکھتے ہیں. رب العزت سماحت الشیخ حجت الاسلام والمسلمین جناب فاضل سیلانی اور الشیخ معان سیلانی کو سلامت رکھے اور اس قوم کی قیادت کرتے رہیں. اور ان کا یہاں موجود ہونا اس مجلس میں زبان کے تفاوت کے باوجود اس امر کی دلیل ہے کہ علی کی محبت زبان سے نہیں دل کے جذبے سے پہچانی جاتی ہے. یہی تو وجہ ہے ہمسائیگی میں رہنے والے پیچھے رہ گئے، فارس کا رہنے والا آگے بڑھ گیا. اور ظاہر ہے
کہ مرحوم عنایت حسین خان اور ان کی صالح اولاد، اور صالح اولاد نے مجھ کو یہ بتایا کہ ہمارے والدین کا ایک ہی وظیفہ تھا، ولائے علی اور عشق حسین۔ ولائے علی اور عشق حسین جس دل میں سما جائے وہاں موت نہیں آتی ہے، وہاں موت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تو عرض کروں، اس لیے علی والوں کی اس مجلس ترحیم میں نے سورہ مبارکہ الحجر کی آخری دو آیات تلاوت کی۔ ارشاد ہوا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھو، حمد کرو، تسبیح پڑھو۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، تقریر شروع کر رہا ہوں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کر، اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تجھے یقین نہ ہو جائے۔ اور یقین دوسرا نام ہے موت کا۔ بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بھائی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وہ اور ہیں کہ جہاں سانس اکھڑتے ہی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں، عبادت نہیں کر پاتے، پھر دوسرے ان کے لیے کرتے ہیں۔ یہ علی والے ہیں، مرتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں۔ اور آقائے دو جہاں نے بتایا کہ دیکھو عبادت کرو یہاں تک کہ یقین ہو جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ سرکار ختمی مرتبت کے آخری لمحات حیات فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ۔ بے توجہ کرنا، میرے حبیب کو بلاؤ۔ علی ابن ابی طالب آئے، علی ہمارے قریب بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گئے، علی کے زانو پہ سر رکھا۔ اب نگاہ رسول میں علی کا چہرہ ہے، چہرہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت آقائے دو جہاں نے نوش کر لیا۔ آپ نے دیکھا دنیا سے جا رہے تھے، عبادت کا سلیقہ بتا رہے تھے۔ بھائی برخوردار، برخوردار علی خان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ان کی حیات کا لمحہ لمحہ بس علی علی میں محصور تھا۔ ایصال ثواب کرنا ہے نا، ثواب تو دو ہی چیزوں کا ہوتا ہے، یا ذکر علی کا ثواب یا تلاوت قرآن کا ثواب۔ تو آج ہم علی علی کریں گے لیکن قرآن سے کریں گے، ثواب ہو جائے، ثواب ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب میں آپ سے عرض کروں، اور مرحوم عنایت حسین خان یہ گفتگو بھی سن رہے ہیں جو یہاں کی جا رہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تم صرف سن رہے ہو، اور مرحوم جنت الفردوس کے کسی گوشے میں بیٹھے چہرہ علی کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، دیکھنا اور سننا، کچھ یاد آیا؟ سورہ بنو اسرائیل 17واں سورہ اور اس کی 36ویں آیت،
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بس تین ہی تو چیزیں ہیں جن کا حساب ہم کریں گے. کس کا؟ ان السمع کانوں کا، والبصر آنکھوں کا، والفؤاد دل کا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بس آقائے دو جہاں نے یہی کام کیا. ذی العشیرہ سے غدیر تک لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت کو ڈالا. دل میں محبت آ گئی. ان السمع والبصر والفؤاد، بس ترتیب میں فؤاد کو پہلے لے آیا میں. ان السمع والبصر والفؤاد، دل میں حب علی آ گئی. تو اب کا ان کو ایک وقت میں ایسی عبادت کا طریقہ بتا دوں، سن بھی رہے ہو دیکھ بھی رہے ہو. غدیر قم کے منبر پہ جا کے فرمایا دیکھو علی کو، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بھائی سوچ رہے ہوگے، میں نے ترجمہ تو دل کیا فؤاد کا. صاحبان علم یہاں بیٹھے ہیں، صاحبان فہم موجود ہیں. دیکھنا قلب نہیں ہے، فؤاد ہے. اب ظاہر ہے میں الجھاؤں گا نہیں آپ کو. قرآن میں 3 لفظ استعمال ہوئے قلب کے لیے. ایک ہے قلب، ایک ہے فؤاد، ایک ہے لب. ٹھیک یاد دلا. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، وہاں بھی مراد دل ہے. اور قلب جو ہے نا، یہ پمپنگ آرگن ہے. اس میں پتہ نہیں چلتا کیفیت کا. بس اس جملے کو ذرا سنبھال لینا. قلب میں پتہ نہیں چلتا کہ تمہارے دل میں کیا کیا ہو رہا ہے. فؤاد اس دل کو کہتے ہیں جس میں انسان کے جذبے کی کیفیت چہرے سے عیاں ہو جائے. تبھی تو اصحاب پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ زمانہ رسول میں ہم مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی سے کیا کرتے تھے. جو چہرہ کھل جائے وہ مومن کا چہرہ. بس اب اس کے آگے نہیں کہتا، پھر واپس لا رہا ہوں. پھر چلیں قرآن کی طرف. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میں آپ کو روک رہا ہوں یہاں اور پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. یہ گواہی کیوں دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کیا یہ گواہی سچی ہے؟ بھئی دیکھو کسی نے مولائے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، میرے مولا حسن مجتبیٰ سے، حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ بیٹھے نا، میں آپ کے ایمان کو معراج تک لے جانا چاہتا ہوں. حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو آنکھوں سے دیکھا حق، جو کان سے سنا باطل. اس طرح بھی ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 2 بالشت کا. جو کان سے سنا باطل، جو آنکھ سے دیکھا حق. تم سب نے کہا کہ اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں. کسی عدالت میں جاؤ ایز اے وٹنس، ایک گواہ کی طور پر کہو کہ میں تھا نہیں، بس سنی سنائی بات کر رہا ہوں. قبول کرے گی عدالت؟ نہیں نا. تم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں. بس یاد رکھنا اس سوال کو، تشنا نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا. چلو بھائی، سورہ آل عمران 193 نشان ہے آیت کا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. ہم نے سنا کوئی یہ کہہ رہا تھا ایمان لاؤ اس رب پر. آمنا، ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار.
ہم نے اس کی بات کو سن کے اللہ پر ایمان لے آئے، معلوم ہوا کسی ایسے کی زبان سے سنا ہے، تو حقیقت میں تمہاری توحید کی گواہی، تمہاری اللہ کی شہادت نہیں ہے، شہادت محمد کی شہادت ہے یا شہادت علی کی شہادت ہے؟ تھوڑا سا اور ذرا غور کر لیتے ہیں، اور اس طرح بھی سوچئے کہ کبھی کسی نے آپ سے کہا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ؟ مبلغین سے پوچھو جو لوگوں کو مشرف با اسلام کرتے ہیں، کہ کبھی کسی کافر نے کہا کہ میں ایمان لاؤں گا پہلے اللہ کو دیکھوں گا؟ اوہو، ایک عام آدمی بھی جانتا ہے، کامن سینس رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ کیا بات ہے، اللہ ایسا تھوڑی ہے جو نظر آئے۔ یہیں سے تو بات شروع ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دامن وقت محدود ہے، تاخیر بھی ہو چکی ہے، یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی نا تو اس روز جب جو پہنچیں گے اس کے بیٹھنے سے کوئی عرش کوئی کرسی چرچراتی نہیں۔ اچھا، تو اب ذرا سوچنا بھائی، کوئی بھی نہیں کہے گا اللہ کو دیکھنا ہے، یہ موسیٰ کو ہوا کیا؟ سورہ اعراف 7واں سورہ 143 نشان آیت کا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ ہمارے پاس میقات پر آئے، کَلَّمَهُ رَبُّهُ، اپنے رب سے کلام کیا، کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ بس ایک جملے میں لن کی وضاحت کر دوں، لن ایک ایسا نو ہے جو کبھی یس نہیں ہوتا، ایک ایسا نہیں جو کبھی ہاں نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی نہیں ہاں بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہاں نہیں بھی ہو جاتا ہے۔ بتاؤ دن ہے اس وقت؟ نہیں۔ صبح 8 بجے پوچھوں گا، یہی نہیں ہاں میں بدل جائے گا۔ لیکن جب زبان عربی میں لام نون آ جائے، اس کا مطلب ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا اس نے؟ لن ترانی، موسیٰ تم کبھی دیکھ ہی نہیں سکو گے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے اب جو کچھ بھی دکھائے گا، نہیں تھک گئے آپ، اب جو کچھ بھی دکھائے گا وہ اللہ نہیں ہوگا، وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اچھا پھر کیا ہوا بھائی؟ اب وہ قالا لن ترانی ولکن انظر، آیت آگے جاتی ہے، میں بس اتنا پڑھ رہا ہوں جتنا میری گفتگو سے متعلق۔ ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ بھائی، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا، فسوف ترانی، تم بھی ان قریب دیکھ لو گے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل دکا، جب ایسے ہی تجلی دکھائی، جلوہ دکھایا، تو پہاڑ چکنا چور ہو گیا۔ خرّ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، جو ساتھ گئے تھے وہ مر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ بھائی موسیٰ کے ساتھ لوگ، بھائی دیکھیے توجہ کیجیے گا، ایک لفظ میں مجھے بات کرنی ہے۔ موسیٰ کے ساتھ گئے، مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہوا، پہاڑ کا سرما بن گیا، تجلی ایک ہے، تینوں پر اثر مختلف ہوا۔ کیا بتا رہا ہے؟ کوئی ایسا دکھا رہا ہوں جس کا اثر ہوگا تو سب پر، کوئی جل جائے گا، کوئی کھل جائے گا، کوئی جل جائے گا، کوئی کھل جائے گا۔ ابھی آگے چلیں، لیکن ذرا سا یہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ تو بھائی جس کے دل میں نفاق تھا، یہ جو کہہ رہے تھے نا بار بار موسیٰ سے دکھاؤ اللہ، موسیٰ نہیں کہہ رہے تھے، یہ کہتے موسیٰ ہمارے کہنے سے اللہ نظر نہیں آتا، ذرا آپ تو کہو، شاید آپ نبی ہو، آپ کے کہنے سے نظر آئے۔ موسیٰ نے کہا چلو کہہ دیتے ہیں، دکھائے دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ نے دکھا دیا۔ پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ نے اپنا نور تھوڑی دکھایا تھا، اپنے نور کا 100واں حصہ
1000واں حصہ. اب جو تشبیہ دی ہے وہ بھی سن لو، شعب الایمان سے پڑھ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ سوئی اور سوئی کا ناکا، کیا ریشیو ہے اس میں؟ بس جتنا سوئی کا ناکا ہوتا نا اتنا نور دکھایا تھا. پڑھے لکھوں کا دور ہے، آئی ٹی کا عہد ہے، کمپیوٹر کا عہد ہے. ذرا ان سے کہو لائٹ کو تقسیم کر کے دکھاؤ، نور کو تقسیم کر کے دکھاؤ. جو تقسیم ہو جائے وہ نور ہی نہیں ہوتا، وہ تو نور ہی نہیں ہوتا. اب دکھایا جو بھی دکھایا اس کی تاب نہ لا سکا وہ جو مذاق کر رہا تھا. اب لفظ بدل رہا ہوں، جو منافق تھا وہ تاب نہیں لا سکا. ایک ہی ذکر علی ہے. نہیں بھائی ابھی بھی نہیں، دیکھو مجھے کہنا پڑے گا. ایک ہی کرنٹ ہے، اے سی میں گیا ٹھنڈک بنا، ہیٹر میں گیا گرمی بنا. وہی ذکر علی ہے. تم نے بھی سنا، غیروں نے بھی سنا، کوئی جل گیا. ٹھیک ہے صاحب. اس کی طرف اشارہ کرے کس کا نام لے، اس کی طرف اشارہ کرے کس کا نام لے. تو گام چل کے آئیے اور دیکھ لیجیے. اور بستی میں کون پاک ہے اور کون ہے نجس، بستی میں کون پاک ہے اور کون ہے نجس، بستی میں کون پاک ہے اور کون ہے نجس. فرش ودا بچھائیے اور دیکھ لیجیے، فرش ودا بچھائیے اور دیکھ لیجیے. نعرہ صلوات. دیکھو باتیں تو بہت آسان سی ہیں بھائی. جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے نا ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آدم کی امت لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ نجات. نوح لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ نجات. ابراہیم لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ نجات. تمہارے لیے ایسا نہیں ہے، دیر سے آئے ہو نا، ذمہ داری زیادہ ہے. خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا سورۃ توبہ 119ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ رہو. خالی کلمہ پڑھنا کافی نہیں، تقویٰ بھی چاہیے، سچوں کی معیت بھی چاہیے. فاسألوا اہل ذکر، چونکہ جاہل ہو. معاف کرنا میں نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے کہ تم بطن مادر سے جاہل پیدا ہوئے. یہ سورہ نحل کی 78ویں آیت ہے کہ فرمایا کہ تم بطن مادر سے جاہل پیدا ہوتے ہو. لا تعلمون شیئا، کچھ جانتے نہیں ہو، جاہل ہو. تو سنو، تمہاری ذمہ داری ہے فاسألوا اہل ذکر، پتہ کرو اہل ذکر کون ہے. چاہتے ہو اپنی نجاست کے ساتھ جنت میں جاؤ، خدا کی قسم سوائے علی والے کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. وقت ہوتا تو بڑی وضاحت سے بتاتا. بھائی پڑھو سورہ معارج 53ویں آیت ہے، 70واں سورہ سورہ معارج. کیا فرمایا؟ یہ کیا ہو گیا ان کو؟ اپنی نجاستوں کے ساتھ تمنا کر رہے ہیں جنت میں جائیں گے. وَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہ جنت میں جائیں گے. ان کو پتہ نہیں پیدا کیسے ہوئے ہیں، کیسے پیدا ہوئے. سورہ مرسلات آئیے بھائی، آ گئی آیت سامنے. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، گندے پانی سے پیدا کیا تم کو. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ذلیل پانی سے پیدا کیا. یہ صبح سے شام تک پیٹ میں لیے کیا پھر رہے ہو؟ ماضی کیا انسان کا؟ نطفہ. حال کیا؟ غلاظت. مر گیا، غسل ضروری. یعنی زمین بھی اس حالت میں قبول نہیں کرتی جب تک غسل نہ ہو جائے. اور جائے گا جنت میں؟ نہیں بھائی، جنت میں جانے کا فارمولہ ہی تو بتایا کہ نصاب ایمان بڑھتا رہا. بس آسان کر دیا میں نے. اب بھائی پہلی مرتبہ فرمایا کوئی ابو قبیس قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو وتفلحوا، فلاح پا جاؤ. جو اس روز مر گیا لا الہ الا اللہ کہہ کے جنتی. ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، عبادت نہیں کی، خیرات نہیں کی، لیکن جنتی، کیونکہ حکم ہی اتنا ہے.
پھر وقت آگے بڑھا، بھائی نماز کا حکم آ گیا، نماز پڑھی مر گیا جنتی، روزے نہیں رکھے، حکم ہی نہیں آیا، وقت بڑھتا رہا۔ روزے کا حکم آ گیا، حج کا نہیں آیا، روزے رکھتا ہوا مر گیا جنتی۔ لیکن جب اگلا حکم آ گیا اب جنت مشکل ہو گئی، کیونکہ اب خالی لا الہ الا اللہ نہیں کہنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، بس نصاب ایمانی بڑھتا رہا یہاں تک کہ غدیر کا میدان آ گیا۔ غدیر خم کا میدان آیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب اگر کسی کو علی سے دشمنی ہے تو چاہیے تھا غدیر سے پہلے مر جاتا۔ غدیر سے پہلے مر جاتا، ٹھیک ہے؟ بس آگے چلیں، پھر واپس آ جائیے۔ میں نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ سورہ آل عمران کی 193 کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ آپ کا جو ہے شوق ولا اور مرحوم عنایت حسین خان جو اس وقت ذکر کو سن بھی رہے ہیں، اور ان کی جو زندگی کا وظیفہ حق تھا کہ میں کچھ وضاحتیں کروں، اس لیے کچھ وقت لگ گیا۔ واپس آئیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ ہم نے سنا کو یہ کہہ رہا تھا، سنتے کہاں سے ہو؟ کان سے۔ یاد رکھنا آیت، ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ، دل۔ ان السمع، ربنا اننا سمعنا، ہم نے کانوں سے سنا اللہ ہے، ایمان لے آئے۔ نبی کون ہے؟ سورہ یوسف، ارشاد وقل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میں بلاتا ہوں اللہ کی سبیل کی طرف تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ نبی کس کے سامنے ہے؟ آنکھوں کے سامنے۔ نبی کہاں رہتا ہے؟ آنکھوں میں۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ کان میں۔ صحیح ہے جناب؟ آیتیں ذہن میں رکھنا بھائی۔ ان السمع والبصر، اللہ سنا، نبی دیکھا، کافی تھا؟ نہیں۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ 37ویں آیت، ابراہیم کہنے لگے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ پروردگار لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے۔ ابراہیم کی اولاد کون سی؟ جس میں امامت چلی، امامت نہ کانوں میں نہ آنکھوں میں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، دل میں۔ تو مجھے کہنے دو، اللہ کانوں میں رہتا ہے، نبی آنکھوں میں رہتا ہے، علی دل میں رہتا ہے۔ پہچنواتا گیا علی کو۔ اور پھر سنو بھائی، رسول کہنے لگے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اس کا تقوی اختیار کرو، اطیعونی، اطاعت میری کرنا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور سے مانگے، کہنے لگے وسیلے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے نا۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں پتہ ہی نہیں قربت کیا ہوتی ہے؟ نہ دو چیزیں جتنی ایک دوسرے سے دور ہوں گی، دونوں ہوں گی، ایک نہیں۔ محمود سید صاحب جتنی دور مجھ سے، اتنی دور میں ان سے۔ اللہ تو کہتا ہے شہرک سے زیادہ قریب، تم اتنی دور کیوں ہو؟ کہ پیدائش سے جو نماز شروع کی تھی، موت کے لمحے تک یہی کہو گے قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ہاں 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 ہاں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور بابرکت اوقات، ان میں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔
بھائی اس میں تو اللہ کو یاد کرو، اس میں تو اللہ کو یاد کرو. نہیں بھائی، اللہ کو یاد ضرور کرو. ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھنا اس کا آغاز ایسے ہی ہو رہا ہے، یا علی و یا عظیم. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اچھا دیکھیے 9:05 ہو رہے ہیں. آپ کی سماعت کا مزاج ہے تو میں چلتا ہوں، ورنہ بھائی ہمارے زیغم صاحب نے، محمود صاحب نے تو اجازت دے دی ہے، لیکن جو باقی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک مرتبہ ایسی صلوات پڑھیں کہ حق ایصال ثواب میں ادا کر سکوں اور گفتگو تھوڑی سی ہو. میں نے قرآن مجید کی آیات پیش کی، اور اب میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن قرآنی نہیں ہے، فرقان بھی ہے. قرآن فرقان بھی ہے. اور ہاں، سورہ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. قرآن میں فرقان قرآن کو کہا گیا. اور ایک اور جگہ ہے، ایک اور موقع ہے کہ قرآن نے اس کو بھی فرقان کہا. کون سی بات؟ رمضان سے خاص تعلق ہے. غزوہ بدر اسی عہد میں ہوا تھا نا، اسی مہینے میں ہوا تھا نا. قرآن نے غزوہ بدر والے دن کو فرقان کہا. سورہ انفال 8واں سورہ 41ویں آیت، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. کاش تم سمجھ لیتے، نہیں، کاش تم ایمان لاتے اللہ پر اور اس پر جو ہم نے عبد پر نازل کیا فرقان والے دن. کون سا دن تھا؟ یوم التقى الجمعان، جہاں دونوں فوجیں لڑ گئیں، جہاں دونوں فوجیں بھڑ گئیں، جہاں دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں. اس دن کو یاد کرو. کیا ہوا تھا اس دن؟ کم تعداد تھی اس لیے؟ نہیں. آہو، اگلی آیت 42ویں، ارشاد فرمایا وَلَٰكِن. کیوں؟ غزوہ بدر والے دن ہم کیا چاہتے تھے؟ بس اگر یہ آپ کو یاد رہ گیا نا تو خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں آپ کے ایمان میں اور میری اس کاوش میں اگر پروردگار عالم سے قبولیت کا درجہ مل گیا، یقین جانیں کہ ہمیں آل محمد کی شفاعت ملے گی. اس لیے کہ مرحوم عنایت حسین خان کامیاب ہیں، وہ تو اس وقت دیدار علی بھی کر رہے ہیں اور ذکر علی کی سماعت بھی کر رہے ہیں. ہم کو وہاں تک پہنچے. کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لِيَقْضِيَ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اللہ غزوہ بدر والے دن یہ چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا؟ امرن کان مفعولا، ایک بات کا فیصلہ ہو جائے. کس بات کا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو مارا جائے وہ بھی حجت کو پہچان کر مرے، جو بچ جائے وہ حجت کو پہچان کر زندہ رہے. اب دیکھیے آیت نے پورا غزوہ بیان کر دیا، اور مجھے بس 2-4 جملے اور کہنے ہیں اور پھر زحمت تمام آپ کی. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ. اب یہ آواز، یہ تقریر کہاں تک جائے گی؟ تو اگر کہیں سوال ہونا کہ میں نے بینہ کا ترجمہ ایسا کیوں کیا ہے، تو سورہ بینہ دیکھ لینا، قرآن مجید کا 98ویں سورہ ہے. وہاں قرآن مجید نے کہا کہ ان مشرکین نے، ان اہل کتاب میں سے کافروں نے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. جب تک بینہ کا پتہ نہیں چلا یہ تمہارے دشمن نہیں ہوئے. پھر آ جاؤ واپس. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو مارا جائے وہ بھی حجت کو پہچان کر مرے، اور جو زندہ رہے وہ حجت کو پہچان کر زندہ رہے. بدر ہو گئی. کتنے کافر مارے گئے؟ 70. 35 علی کی تلوار سے. 35 کفار علی کی تلوار سے مارے گئے. 5 حمزہ، بلال اور عبداللہ ابن مسعود کی تلواروں سے. کتنے ہوئے؟
40 گنتے تو جائیے نا، 35 اور 5 40، 40 کفار اور 30 کفار کو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے قتل کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آیات اور بھی ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو ذلیل ہو رہے تھے، اکھڑ رہی تھی تمہاری ہوا، ہم نے تمہاری مدد کر دی فرشتے بھیج کر، فرشتے آئے۔ اب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ فرشتے جو آئے نا وہ بھی علی کی شکل میں آئے تھے۔ جنگ ہو رہی ہے، علی کی شکل میں فرشتے آ گئے، علی نے 35 مارے، 5 اصحاب نے، میں نام نہیں لے رہا، 5 اصحاب نے مارے، اچھا 40 30 فرشتوں نے قتل کیے، جنگ ہو گئی۔ اب جنگ کے بعد ایک فکر ہو گئی جن کو بعد میں ہوئی تھی، بس بعد کا میں وضاحت نہیں کروں گا، وہ کیا رسول کی زندگی میں نہ ہوتی فکر ان کو؟ کس بات پر؟ مال غنیمت۔ اب آ گئے وہ جناب، کہنے لگے، پر دیکھیے اتنا سب نے لکھا ہے کہ بڑی بات ہوئی ہے، چھوٹی بات ہوئی، کہنے لگے اب بحث ضرور ہوئی تھی، یعنی جدال، یعنی آرگومنٹس، یعنی گفتگو ضرور ہوئی تھی کہ مال غنیمت کس کو مل۔ اب یہ چلے گئے وہاں، کس کے پاس؟ بھائی رسول اللہ کے پاس۔ رسول اللہ نے انتظار کیا، وہی آئی، قرآن نے محفوظ کی، سورہ انفال 17ویں آیت، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے تو کسی کو مارا ہی نہیں۔ کس بات کا مال غنیمت؟ بھائی پھر آیت پڑھ رہا ہوں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو تو اللہ نے قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تم نے تھوڑی پھینکے یہ تیر، یہ سنگریزی، تو ہم نے پھینکے ہیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ نے چاہا مصیبت کو دور کرے۔ تو بھائی تم تو لڑے ہی نہیں، تمہاری تلواریں تو کام آئی ہی نہیں، کس نے قتل کیا؟ اللہ نے قتل کیا۔ بے روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، قرآن ہے کہ تم نے نہیں مارا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ قتل کون کر رہا تھا؟ اتنی جلدی آپ بھول گئے بھائی؟ قتل کون کر رہا تھا؟ علی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے مارا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی نا، علی کا ہاتھ چلے تو فعل علی نہیں، اللہ کا فعل ہے۔ اگر علی مدد کرے تو علی مدد نہیں کرتا، اللہ کی مدد کا نام علی ہے۔ بات آ گئی صاحب، آپ تک پہنچ گئی۔ اچھا اب جناب بس زیادہ وقت نہیں لینا اب آپ کا۔ اچھا اب بدر تمام ہوئی، بدر تمام ہو گئی، کچھ تھے کفار کی لاشیں ایک کنویں میں ڈال دی۔ اب یہاں روایتوں کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو پڑھنے جا رہا ہوں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سرکار دو عالم ان لاشوں کے قریب آئے، کہنے لگے یا ولید، یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، انا وجدنا ما وعد ربنا حقا، ہمیں مل گیا، پتہ چل گیا، حق ثابت ہوا ہمارے پروردگار کا وعدہ۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ وَعَدْتُمْ رَبَّكُمْ، کیا تمہارے لیے بھی وعدہ پورا ہوا؟ یہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں۔ فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں۔ نہیں کہنا مجھے کیا تھا، کہنا یہ تھا ولید مارا جا چکا نا، ابو جہل مارا جا چکا نا، عتبہ قتل ہو چکا نا، شیبہ قتل ہو چکا نا، حضور نے آ کر کیا کہا؟ یا ولید، یا ابا جہل۔ رسول مردہ کو یا کہے نہیں، مردہ کافر کو یا کہے تو ٹھیک ہے، ہم یا علی مدد کہے تو بدعت ہے۔ کیسا ہے بھائی آپ کا ایمان؟ کیسا ایمان کہ اس پر تو یقین ہے کہ شیطان ہر جگہ موجود، حجت خدا۔ بھائی جو مر گیا اس سے مدد کیسے؟
آج ترجمہ کر رہا ہوں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں، یہ ہیں، اور تھے اگر مسلمانوں کی سمجھ میں آ جاتا تو خدا کی قسم تاریخ اسلامی کے دامن میں مظلوموں کا خون نہ ہوتا۔ خون کیوں تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ سر کاٹ دیں گے تو ختم کر دیں گے، جی تلوار چلے گی، سر اور تن میں جدائی کر دیں گے تو ختم کر دیں گے۔ وہ زندگی کو بس اتنا ہی سمجھے تھے، تبھی تو موت کے ہنگام میں بڑے بڑے دعویداران محبت نظر نہیں آئے۔ رسول پکارتا رہا۔ عجیب و غریب آیت ہے، ظاہر ہے گفتگو کو پھیلانا نہیں اس مرحلے پر، کہ تم مومن اس وقت ہو کہ رسول سے اجازت لیے بغیر اس کے پاس سے نہ اٹھو۔ اور یہاں تو منظر ہی دوسرا ہے، رسول آوازیں دے رہا ہے، وہ جا رہے ہیں، کوئی نہیں، بس ایک رکا، اور حضور نے اسی سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ جانے والوں سے کبھی نہیں پوچھا آقا نے، علی سے پوچھا۔ یا رسول اللہ ان سے بھی تو پوچھ لیں، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اللہ کا رسول بلائے آ جاؤ۔ جو آواز سن کے آیا نہیں وہ زندہ ہوتا تو اس سے پوچھتا۔ اب حضور نے پوچھا نہیں، وہ خود ہی آ گئے۔ بس اب یہ کہنا ہے بھائی، وہ خود ہی آ گئے۔ جب آ گئے، اب جو انہوں نے بیان کیا میرا مزاج ہی یہ نہیں ہے، تو بھئی ہم وہاں چلے گئے تھے، وہاں چلے، بھئی ہوا یہ یا رسول اللہ ہم کو آپ کی آواز نہیں سنائی دی۔ اچھا اس وقت شیطان نے بھی ایک آواز دی تھی، ہم سمجھے بس ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے، مجھے اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عزیزو، انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے، جس ذہنیت کا حامل ہوتا ہے، مانوس اسی سے ہوتا ہے۔ ان کو شیطان کی آواز آئی، علی کو محمد کی آواز آئی۔ اصل میں علی کی محبت تحفظ رسول اور تحفظ رسالت کے لیے ہے۔ جو رسول سے محبت کرتا ہے اسی کے دل میں علی کی محبت کا چراغ جلتا ہے۔ ہم اپنے کہنے پر تو علی کو نہیں مان رہے نا بھائی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ تو اگر علی کو مولا نہ مانو تو علی کی ولایت کا انکار نہیں کر رہے ہو، ولایت محمد کا انکار کر رہے ہو۔ اصل میں سارا تنازعہ دفاع رسالت کا تھا، وہ مٹانا چاہتے تھے، اور علی اولاد علی نام محمد کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے تھے۔ پھر کامیاب کون ہوا؟ بھائی آپ دیکھ لو کیسے۔ بھائی رکنا، کربلا کیوں ہوئی؟ آج تو بڑے آسانی سے لوگ کہہ جاتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حسین نماز کے لیے چلے گئے، نماز کی حالت میں امام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے گئے۔ میں بھی پانی مانگوں کہ مجھے پانی لا دیں رضوان رضوی صاحب، کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا ارتضیٰ نقوی آئے تھے الخوئی سینٹر میں پانی پینے کے لیے؟ پانی پیا ہے میں نے، لیکن پانی پینے نہیں آیا تھا۔ حسین کا سر نماز میں کٹا ہے، لیکن حسین نماز بچانے نہیں گیا تھا۔ بس چند جملے سن لو بھائی۔
رسول اللہ نے جب اعلان رسالت کیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو آؤ گے، میری بات مانو گے؟ کہنے لگے ہاں مان لیں گے۔ جا کے دیکھو گے؟ کہا نہیں، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے کافی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ کہ اب سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت حق بعد میں، صداقت کا اقرار پہلے۔ تو اب یاد رکھو اس بات کو بھولنے نہ پانا، نوجوانوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی بنیاد صداقت محمد ہے۔ 60 ہجری میں تخت حکومت پر بیٹھنے والا یزید یہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نماز سے نہیں روک رہا تھا، صداقت محمد پر حملہ کر رہا تھا۔ دنیا برداشت کر سکتی تو کر لے، مگر محمد کا نواسہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس کا پھر انتظام کیا اس گھرانے نے۔ کیسے؟ حسین پیغمبر کے تحفظ میں آگے بڑھے، اور حسین کی نصرت کون کرے؟ علی کو فکر کہ مجھے بھی اللہ ایک بیٹا دے دے۔ بس کہا تھا برخوردار نے کہ ذکر کروں گے مولا عباس کا، مجھے بھی ایک بیٹا۔ پھر علی کو عباس مل گئے، حسین رسول کے بیٹے، عباس علی کے بیٹے، چھوٹے سے تھے عباس، چھوٹے سے تھے۔ علی شفقت فرما رہے تھے، مرتبہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے عباس کہ مولا کائنات نے عباس کے بازوؤں کو چومنا شروع کیا۔ ماں نے دیکھا، ام البنین، مولا آقا عباس کے بازو چوم چوم کر گریا کیوں کر رہے ہیں؟ سنو گے الفاظ روایت کے، اتنا روئے، اتنا گریا کیا، غارق فی البکا، گریے میں مولا کائنات ڈوب گئے۔ کہنے لگے ام البنین، ایک روز حسین کے بچوں کے لیے پانی لاتے ہوئے عباس کی یہ بازو کٹ جائیں گے، بس وہ بات یاد آ گئی تھی۔ اب سنو بھائی تحفظ رسالت کیسے ہوتا ہے۔ ماں کہنے لگی پھر کیا ہوا مولا، اگر عباس کے بازو کٹ جائے تو حسین کے بچوں کو تو پانی مل جائے گا نا۔ ام البنین، اسی بات پر تو رو رہا ہوں، عباس کے بازو بھی کٹ جائیں گے اور حسین کے بچے بھی پیاسے رہ جائیں گے۔ یہ انتظام کربلا۔ لوگوں کو نہیں بلایا، اپنا بھرا ہوا گھر لے کر محمد کا نواسہ مدینے سے روانہ ہوا۔ راستے میں کیا کیا ہوا؟ منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ راستے میں جہاں قافلہ رکتا تھا، رات کے پچھلے پہر میں کسی ضعیفہ کے بین کرنے کی آواز آتی تھی۔ شہزادی زینب پوچھنے لگی بھیا یہ کس خاتون کی آواز ہے، یہ بین کون پڑتی ہے رات کے پچھلے پہر میں آ کے؟ کہا زینب اب جب آواز آئے چلی جانا، جا کے دیکھ لینا۔ رات ہوئی اور آواز آئی، کہا بھیا یہ آواز، کہا جاؤ زینب دیکھ لو۔ ایک مرتبہ زینب آئی، کیا دیکھا؟ ایک طویل القامت بی بی سیاہ چادر گریا کر رہی ہے۔ علی کی بیٹی نے آواز دی، گھر تو ہمارا اجڑ رہا ہے، بی بی تو کیوں بین کر رہی ہے؟ بی بی مڑی اور کہا زینب کا اتنی اجڑ گئی میں کہ تو نے بھی نہیں پہچانا۔ یہ کربلا کی تیاری ہے۔ کیسے کیسے تیاری ہے سنو۔ زینب نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا اون محمد کے سر پر دھوپ تو نہیں آ رہی، جب پوچھا علی اکبر کے لیے پوچھا۔ ایسا ایسا تحفظ رسالت کے حق ادا کر دیا اس گھرانے نے، اور پھر موت کو کھیل بنا دیا۔ اسی لیے تو ہم مجلس کرتے ہیں مومن کے مرنے پر کہ موت سے لوگ ڈرا کرتے تھے، کربلا ایسی گئی کہ پھر موت ڈر گئی ہے۔ اب جہاں حسین کا نام آتا ہے وہاں موت نہیں آتی۔ موت سمجھتی تھی جیسے لوگ ڈرتے ہیں، شاید کربلا والے بھی ڈرتے ہوں گے۔ موت کربلا کے میدان میں گئی، یہاں کچھ اور ہی ہو گیا۔ ضعیفوں نے موت کو سر کا خضاب بنا لیا، جوانوں نے موت کو دوست بنا لیا، بچوں نے موت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ موت شرمندہ ہو گئی کہ اب حسین کا چاہنے والا تنفس کا سلسلہ اکھڑ جائے لیکن مرتا نہیں ہے۔ حسین زندگی کا نام ہے۔ بس چند جملے اور سنو۔ حسین زندگی کا نام ہے۔ دیکھا ہے کسی کے سر و تن میں جدائی ہو جائے، لنگز نہ ہو، حلق نہ ہو، اور پھر بھی وہ بول سکے، یہ میرا آقا ہے زندگی کا مالک۔
کہ نوکے نیزہ پہ حسین کا سر اور تلاوت قرآن۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب تھا۔ صحابی محمد نے سنا، پکار اٹھا، نہیں مولا، آپ کا نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن کرنا اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے۔ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ بس آخری جملے میرے بیان کے، رب العزت درجات بلند کرے علی خان کے والدین کے، تمام مومنوں کو حفظ و امان میں رکھے، اسی ذکر کے ساتھ تمہیں زندہ رکھے، اسی ذکر میں ہمارا خاتمہ ہو۔ پھر حق ادا ہوا۔ حسین نے ایک ایک امانت، ایک ایک عطیہ جو اللہ نے دیا تھا۔ قاسم معمولی بھتیجا نہیں تھا۔ بس یوں سن لو، جب قاسم خیمے سے نکلا ہے نا، تو راوی نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا چاند کا ٹکڑا خیمے سے نکلا۔ جو راوی کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نظر میں کیا ہو؟ علی اکبر، جانتے ہو علی اکبر کون ہے؟ فرماتے ہیں جب نانا کی زیارت کا جی چاہتا تھا، علی اکبر تجھے دیکھ لیتا تھا۔ لیکن ہمارا سلام و مظلوم کربلا پر آواز دی، تقدم ولدی یا بنیا علی اکبر۔ ہاں 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 ہاں، مرحلہ کٹھن تھا۔ آگے آگے اکبر چلے، پیچھے پیچھے حسین چلے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مڑ کر دیکھا بابا آ رہے۔ بابا آپ ہی نے تو رخصت کیا، زحمت کیوں کرتے ہیں؟ کہا اکبر اگر تم صاحب اولاد ہو تو بس۔ چمن زہرا اجڑتا گیا، گنج شہیداں آباد ہوتا گیا، یہاں تک کہ حسین نے ششماہے کی قبر بنائی۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے آسمان کی طرف دیکھا۔ پروردگار گواہ رہنا، یہ آخری امانت تھی جو حسین نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی۔ ایسے میں کسی نے پشت پر آ کر آواز دی، سلام علیکم ایھا الشیخ، میرا سلام ہو۔ حسین مڑے، بھائی کون ہے؟ اس عالم غربت میں مجھے سلام کہنے والا؟ بھائی میرے سلام کرنے والے تو چلے گئے۔ وہ شیخ کہنے لگا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، ایک عرصے سے نکلا ہوا ہوں، اور تم نے ابھی ذکر علی سنا نا، اب سننا۔ اب زائر کہتا ہے، مسافر کہتا ہے، شیخ کہتا ہے، ایک عرصے سے نکلا ہوا ہوں، شاہ نجف کے روضے کی تلاش ہے۔ میں نے سنا مظلوموں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ جب تیرے چہرے پہ نظر پڑی تو خیال ہی آیا تجھ سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کون ہوگا۔ تو میں تیرے پاس اس لیے حاضر ہوا کہ مجھ کو اگر ہو سکے تو میرے لیے دعا کر، یا پتہ بتا کہ شاہ نجف کے روضے تک پہنچ جاؤں۔ مظلوم کہنے لگا، شیخ بتاتا ہوں، لیکن سنو، جب تم شاہ نجف کے روضے پہ پہنچ جاؤ تو ایک وعدہ کرو، جا کے شاہ نجف سے کہہ دینا کسی مظلوم کو صحرا میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب شیخ نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کا شاہ نجف سے کوئی رشتہ ہے۔ اب ایک تجسس ہے، ایک اشتیاق ہے، بتائیے آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ حسین کہنے لگے، بھائی سنو، حسین اپنی بیٹی کو تو تماچے کھانے کے لیے چھوڑ کر آئے تھے، مرحوم کی بیٹیاں بھی میری بات سن رہی ہوں گی۔ حسین فرمانے لگے، بھائی تو ایک عرصے سے سفر میں ہے، تیری بیٹی گھر پر تیرا انتظار کر رہی ہے، میرا نام نہ پوچھ، تیری بیٹی کی آس ٹوٹ جائے گی۔ ہاتھ جوڑ دیے، مسافر نے ہاتھ جوڑے، نہیں مولا، آپ کو شاہ نجف کا واسطہ، اب تو مولا تجسس بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ آپ کو کیسے معلوم میری بیٹی ہے؟ ہر شے کا علم آپ کو اس بے کسی میں ہے، یہ وصف یا نبی میں یا پھر ولی میں ہے۔
مولا واسطہ آپ کو شاہ نجف کا، فرمائیے آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ عزیزو میر انیس نے کہا یہ تو نہ کہہ سکے شہ مشرقین ہو، مولا نے سر جھکا کے کہا